والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت عبداللہ ابن سلام جو مدینے میں رہتے تھے اور آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب آپ کو یہ خبر پہنچی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت فرما گئے ہیں، تو آپ نے سوچا جا کر میں دیکھوں تو صحیح کہ واقعی یہ اللہ کے نبی سچے ہیں یا نہیں۔ جب عبداللہ ابن سلام وہاں پر پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو درس دے رہے تھے اور اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے تھے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اے لوگو بھوکے کو کھانا کھلایا کرو، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، اور سلام کو عام کیا کرو، وَقُومُوا بِاللَّيْلِ، اور رات میں اٹھ کر نماز پڑھا کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو، وَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دل نشین کلام سنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھا، حضور کی زیارت ہوئی، میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میں نے اسلام فوراً قبول کر لیا۔ اب آپ نے جب اسلام قبول کیا، آپ یہودیوں کے ایک عالم رہ چکے تھے، تو آپ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اونٹ کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، یعنی اونٹنی کے گوشت اور دودھ سے اجتناب برتتے تھے، اور آپ ہفتے کے دن جو ہے اس کی تعظیم کو برقرار رکھتے تھے، یعنی دین اسلام میں آنے کے باوجود سابقہ دین کی تھوڑی بہت رعایت کرتے تھے۔ جب یہ بات اللہ نے دیکھی کہ اسلام لا چکے ہیں، سابقہ دین کی رعایت کر رہے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب پر آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی سابقہ دین کی رعایت نہیں کرنی ہے، تمہیں دین محمدی پر عمل کرنا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کا آپ اگر غور کریں، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی جو ایمان والا ہوگا وہ آلریڈی اسلام میں داخل ہوگا۔ جب اللہ نے کہا یا ایھا الذین، اے ایمان والو، تو ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کو ماننے والا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ایمان والے کو اسلام میں داخل ہونے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ نے آگے فرمایا کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ پورا پورا کس طرح سے داخل ہونا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک حصی مثال بتاتا ہوں۔ آپ ایک گلاس لیں، اس گلاس میں آپ پتھر کو ڈالیں، تو جب پتھر گلاس میں جائے گا تو آپ کہیں گے کہ وہ پتھر جو ہے پانی میں جا چکا ہے، لیکن پتھر کا پانی میں داخل ہونا اتنا کامل اور اکمل نہیں ہے، کیونکہ آپ دوبارہ نکال سکتے ہو، دوبارہ وہ پتھر باہر آ سکتا ہے، لیکن اسی گلاس کے پانی میں آپ تھوڑا سا رنگ ڈال دو تو وہ جب رنگ پانی میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ پانی میں بالکل مل جائے گا۔ اب اس میں سے پانی میں سے اگر آپ رنگ نکالو گے تو نہیں نکلے گا۔ تو اللہ نے کہا اسلام میں اس طرح داخل ہونا ہے کہ دوبارہ کبھی تمہیں پلٹ کر دوسرے دین میں نہیں جانا ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ جب وہ اللہ کے رنگ میں بندہ رنگ جائے گا۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ آج بھی جو عیسائی حضرات ہیں ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے وہ زرد رنگ میں ڈبو دیتے ہیں، اسی طرح کوئی عیسائی مذہب جو ہے اختیار کرتا ہے تو اسے وہ زرد رنگ کے پانی میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے، یہ عیسائی ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، کہ اللہ کا رنگ، ومن احسن، سب سے بہترین جو رنگ چڑھتا ہے وہ میرے رب کا رنگ چڑھتا ہے۔ اب رب کا رنگ جب بندے پہ چڑھ گیا
تو کیا پھر وہ عیسائیوں کے تہوار منائے گا، وہ نیو ایئر منائے گا، وہ ناچ گانے کا اہتمام کرے گا؟ یہاں مسلمان فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں، اور یہاں مسلمان کی غیرت گوارا کرے گی کہ وہ عیسائیوں کے تہوار کو منائے، ناچ گانا کا اہتمام کرے، نیو ایئر کے نام پر جو ہے بائکوں کے سلنسر نکال کے جو ہے ادھم چوکڑی مچائے؟ کوئی بھی ایمان والا ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے تو فرما دیا محبوب جو تیرا غلام ہوگا وہی ہمیں سب سے پیارا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے تو دعائیں دی ہیں، اور حضور